دوسرا پارہ ہے، آیت نمبر 236 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 236 دوسرا پارہ ہے اور 14واں رکوع ختم ہو رہا ہے، 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ 14واں رکوع ختم ہو کے 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم۔ لا جناح علیکم، کچھ گناہ نہیں تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو اس وقت ما لم تمسوهن، کہ تم نے ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، او تفرضوا لهن فریضہ، اور مہر بھی مقرر نہ کیا ہو، ومتعوهن، پھر صورت میں ان کو کچھ خرچ دو، علی الموسع قدرہ، جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ زیادہ دے اپنی استطاعت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگی والا ہے جس کے پاس کم پیسے ہیں، کم خرچ ہے، تنگ دست ہے، تو وہ خرچ دے اپنے استطاعت کے موافق، متاعا بالمعروف، جو خرچ کے قاعدے کے موافق ہے، معروف طریقے سے، حقا علی المحسنین، یہ لازم ہے نیکی کرنے والوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو اپنی عورتوں کو، من قبل ان تمسوهن، ہاتھ لگانے سے پہلے، وقد فرضتم لهن فریضہ، اور تم مقرر کر چکے ان کے لیے مہر، فنصف ما فرضتم، تو اس صورت میں آپ کے لیے آدھا مہر لازم ہوگا، الا ان یعفون، مگر یہ کہ عورتیں درگزر کریں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا درگزر کرے وہ جس کے اختیار میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی نکاح ہے، وان تعفوا اقرب للتقوی، اور اگر یہ مرد ہے، مرد حکم ہے کہ اگر تم مرد یہ درگزر کرو تو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس کا جو احسان ہے وہ اس کو نہ بھولاؤ، آپس میں احسان کرنے کو نہ بھولنا، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھتا ہے، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ طلاق کے مسائل چل رہے تھے۔ آج کے سبق میں بنیادی طور پر دو مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی اور نکاح کے وقت جو ہے وہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا، ایک یہ صورت ہے مسئلے کی، اور ایک آدمی ہے اس نے نکاح کیا، نکاح کے دوران مہر فرض ہو چکا تھا، مقرر ہو چکا تھا، اور پھر اپنی اہلیہ کو طلاق دی۔ اس صورت میں جو پہلی صورت ہے اس صورت میں یہ ہے کہ اگر یہ طلاق دیتا ہے، نکاح کے دوران مہر مقرر نہیں ہوا اور چھونے سے پہلے طلاق دیتا ہے، یعنی مطلب صحبت کرنے سے پہلے، خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دیتا ہے اور مہر بھی نکاح کے دوران مقرر نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں فرمایا کہ آپ پر جو ہے وہ مہر تو نہیں ہے اس کے ذمہ۔ اگر ایک آدمی اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے اور نکاح کے دوران مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا اور خلوت صحیحہ یعنی صحبت سے پہلے اس کو طلاق دیتا ہے،
تو اس صورت میں اس پر مہر تو نہیں ہے، لیکن کہا کہ وَمَتِّعُوهُنَّ، وہ اس کو کچھ خرچ دے، مطلب نام اس کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں قسمہ اس کو دے کہ کم سے کم یعنی جو 3 پیس سوٹ جس کو آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں، کم سے کم یہ اس کو دے۔ پھر اب یہ اس کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کیٹیگری کیسی ہو، کتنی کوالٹی کا ہو، کوالٹی کے حوالے سے کیسا ہو، تو فرمایا علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو زیادہ مالدار آدمی ہے تو اپنی وسعت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق اس کو اچھا سوٹ دے، اچھا اس کو گفٹ دے، یعنی مقصد یہ ہے کہ اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے اس کو اپنے گھر سے رخصت کرے۔ اب آپ کی جو ہے نا وہ شاید قسمت میں نہیں لکھا ہوا تھا اکٹھے رہنا، لیکن اب جدائی ہو رہی ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ دھکے دے کے اس کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دے۔ اور اس میں وعلی المقتر قدر، جو تنگ دست ہے، جس کے پاس جو ہے وہ اتنی وسعت نہیں ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق وہ اس کو خرچ دے دے۔ کا متاع بالمعروف، اور یہ وہ دے جو عام معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ خرچ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے نا زیادہ اس کا مطالبہ کرے، عورت زیادہ اس کا مطالبہ کرے، یا یہ مرد ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ بالکل اپنی استطاعت ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود گھٹیا سے کپڑے دے رہا ہے، نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کچھ دے دے۔ اور کم سے کم اس کا جو ہے نا صورت یہ ہے کہ کم سے کم یعنی 3 پیس سوٹ جس کو کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں 3 پیس سوٹ کم سے کم یہ اس کو دے دے۔ یہ تو ایک صورت ہے کہ عورت کو طلاق دی ہے، مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور صحبت سے پہلے طلاق دے دی، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، صحبت سے پہلے طلاق دے دی، خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دی ہے، اور نکاح کے دوران مہر مقرر نہیں ہوا تھا۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں اس کو متاع یعنی اس کو کچھ گفٹ دے دے گا، اور گفٹ کی کم سے کم صورت کم سے کم یہ ہے کہ اس کو کم سے کم 3 پیس سوٹ اس کو اپنی استطاعت کے مطابق، جو مالدار ہے وہ اچھا ذرا اچھا دے دے اپنی استطاعت کے مطابق، جو غریب ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اچھا دے دے۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت، نکاح کیا، نکاح کے دوران مہر مقرر ہوا، خلوت صحیحہ یا صحبت سے پہلے طلاق دے دی۔ پہلی صورت اس صورت میں فرق یہ ہے کہ اس پہلی صورت میں نکاح کے دوران مہر مقرر نہیں ہوا تھا۔ یہ میں عرض کروں گا کہ جب ایک نکاح کے دوران اگر مہر مقرر نہ ہو تو اس کی کیا صورت ہے، وہ صورت میں آخر میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ نکاح کے دوران اگر مہر مقرر نہ ہو تو اس کی کیا صورت ہے، وہ کیا کریں گے، بس مہر اس کا ہوگا یا نہیں، کیا یا کتنا مہر ہوگا، وہ انشاءاللہ وہ صورت میں آخر میں عرض کروں گا۔ پہلے یہ جو بنیادی سبق ہے جو آج کا، وہ اس پر ذرا نظر رکھیں کہ نکاح کیا، نکاح کے دوران مہر بھی مقرر ہوا، لیکن خلوت صحیحہ یا صحبت سے پہلے اس کو طلاق دے دی، تو اس صورت میں آدھا مہر لازم ہوگا۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ آدھا مہر، نصف مہر۔ مثال کے طور پر اگر 10,000 روپے مہر مقرر ہوا تھا تو اب 5,000 روپے اس کے لیے مرد کو دینا لازم ہوگا۔ 5,000 روپے جو ہے وہ مرد اس کو دے گا، کہ اگر مہر مقرر ہو چکا تھا اور وطی سے پہلے، صحبت سے پہلے اس کو طلاق دے گا۔ یہ تو 2 صورتیں ہیں بنیادی طور پر۔ اس دوسری صورت میں اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو لازمی تو یہ ہے کہ آپ اس کو آدھا مہر دے دو، لیکن اگر یہ عورت معاف کر دے، عورت معاف کر دے تو اس کے اختیار میں ہے، وہ معاف کر سکتی ہے۔ اگر وہ معاف کر دے تو پھر لازم نہیں ہوگا، لیکن وہ اگر خوشی سے جان بوجھ کے یعنی اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے معاف کرے، یہ نہیں ہے کہ اس کی منتیں جیسے آج کل ہوتا ہے کہ نکاح جو ہے نا وہ بڑے جوش میں ہوتے ہیں، جب نکاح کے دوران جو ہے نا وہ لاکھوں روپے مہر مقرر ہوتے ہیں، اور والد بھی جوش میں ہوتا ہے، بیٹا بھی جوش میں ہوتا ہے، جی جتنا مرضی رکھو جی، تو وہ بھی جو ہے نا وہ چونکہ سب کو دکھانے کے لیے آج کل اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے کام جو ہے نا اپنا نقصان ہم صرف اس وجہ سے کر دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں، صرف اس وجہ سے اپنا بہت بڑے بڑے نقصان کر دیتے ہیں، کیا کہ لوگ کیا کہیں۔ اس لیے یہ کہنا چھوڑ دو کہ لوگ کیا کہیں، یہ دیکھو کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، بس اللہ کا حکم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ لوگ جو مرضی کہتے رہے، لوگوں کے پھر بھی زبانیں بدلی ہوتی ہیں، اور لوگوں کے کہنے پہ چلو گے تو آپ آزاد میں وہ بچے اور باپ کا قصہ سنا ہوگا کہ گدھے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، پہلے جو ہے نا ایک بیٹھ رہا ہے پھر بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں، باپ بیٹھ رہا ہے پھر بھی باتیں کر رہے ہیں، دونوں اتر کے جا رہے ہیں پھر بھی باتیں کر رہے ہیں، تو دونوں اس کو اٹھا کے جا رہے ہیں، دونوں پھر بھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کی باتوں پہ نہ دیکھو،
یہ دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے. تو میں کر رہا تھا کہ نکاح کے وقت جو ہے نا وہ بہت سارا مہر مقرر کر دیتے ہیں، پھر جب مہر دینے کا وقت جو ہے نا وہ لازمات دینے کا وقت آتا ہے اس وقت جو ہے نا پھر کہتے ہیں جی معاف کر دو مجھے. اور کتنی شرمندگی کی بات ہے، کتنی یعنی نامردگی کی بات ہے کہ ایک مرد ہو کے منتیں کر رہا ہے کہ مجھے معاف کرو. مقرر ہی کیوں کیا تھا، نہیں دے سکتے تھے اس وقت. بہت بڑی بڑی جو ہے نا وہ لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے، آپ جو ہے نا وہ ادا نہیں کر سکتے. تو اس لیے معذرت کے ساتھ نکاح کے وقت اتنا مہر مقرر کرو، اتنا مہر مقرر کرو کہ جتنا آپ دے سکتے ہو، آسانی سے دے سکتے ہو، آسانی سے دے سکتے ہو وہ مہر مقرر کرو، تاکہ بعد میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ بھی پیش آ جائے تو آپ کو ادائیگی میں مسئلہ نہ ہو. تو بہرحال یہ کیا ہے کہ اگر عورت معاف کر دے پھر بھی، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا تو یہ ہے کہ وہ معاف کر دے مثلا ان کا جو بڑا ہے، ان نے ایک بڑا مقرر کیا ہے اپنے درمیان ثالث مقرر کیا ہے، اس کو اختیار دیا ہے، اس کو اختیار دیا ہے کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اختیار دے دیا جاتا ہے، عورت کو اختیار دے دیا جاتا ہے. اس صورت میں پھر عورت مختار، اگر عورت خامد کو اختیار کرے گی تو نکاح باقی رہے گا، اگر عورت خامد کو اختیار نہیں کرے گی تو پھر نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا. تو جس کے اختیار میں نکاح ہے وہ معاف کر دے. اور کہا کہ وَأَن تَعْفُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، چونکہ پہلے پیچھے گزرا تھا کہ یہ جو وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اس آیت میں کہا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، پیچھے کہ عورتوں پر جو ہے نا وہ ایک درجہ فضیلت حاصل ہے مرد. تو اس لیے کہا کہ تم مرد ہو تو تم معاف کر دو. اچھا عورت کیسے معاف کرے گی؟ عورت ایسے معاف کرے گی کہ عورت نے لیا نہیں ہے اور قیدی گری میں نہیں لی، عورت کی معاف کرنے کی ضرورت ہے. اب مرد کیسے معاف کرے گا؟ مرد کے تو ذمہ دینا ہے، یہ کیسے معاف کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نکاح کیا، مہر تو مقرر نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے کچھ دے دیا تھا، مہر وصل کے مطابق اس نے رسول کو دے دیا تھا. تو اس صورت میں یہ ہے کہ آدھا نہ لوٹائے. یہ مرد جو عورت کو جو کچھ دیا ہے اس سے آدھا واپس نہ لوٹائے، بلکہ بس اس کو کہے کہ بھئی یہ آپ نے کہ وَأَن تَعْفُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، پرہیزگاری کے قریب یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے عورت کو دے دیا ہے اب وہ اسے نہ لو. بلکہ یہ ہے کہ عورت کیونکہ جو کمزور ذات ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ تم اسے لیتے ہو اس کو دینا چاہیے. اور پھر کہا وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس کا احسان ہے نا، آپس کا احسان یہ مت بھولا کرو. کیا مطلب کہ اس موقع پر ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولنا. یہ مطلب ہے کہ جدائی کا موقع آ رہا ہے نا، تم لوگ جدا ہو رہے ہو، طلاق ہو رہی ہے، لیکن اس موقع پر بھی ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولنا. کہ یہ نہیں ہے کہ اب تو ویسے بھی جا رہی ہے، عورت بھی کہے تو اب تم ویسے بھی جا رہی ہو تو دل کھول کے اس کی جو ہے نا وہ اپنا ارمان اتار لوں سارے، اور مرد بھی کہے کہ ویسے بھی عورت جا رہی ہے چلو ٹھیک ہے پھر سارے ارمان دل کے اتار لوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور یہ قاعدہ جو ہے نا، یہ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولنا. اگر یہ صفت ہمارے اندر آ جائے نا، یہ صفت، تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 98-99% جو ہے وہ ہمارے جو لڑائی جھگڑے یہ ختم ہو جائیں گے، بلکہ 100% یہ جھگڑے ہمارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. کہ کسی بھی معاملے میں ایک دوسرے پر ہر ایک کا مثلا ہم 10 آدمی ہیں، اب 10 آدمیوں میں سے ہر ایک کا یہ کوشش ہو کہ میں دوسرے پر احسان کروں، اور احسان کہتے ہیں حق سے بڑھ کر دینا. احسان کسے کہتے ہیں؟ حق سے بڑھ کر دینا. تو پھر کیا خیال ہے؟ آج کل تو بہت ساری لڑائیاں جھگڑے اسی بات پر ہیں، حق پر، کہ میرا حق نہیں ادا کر رہا. تو حق تو ادا ہو ہی رہا ہے، اس کے باوجود حق کے بعد احسان اس پر ہو رہا ہے، پھر کہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے. اس لیے ہر وقت اس بات کو اپنی جو ہے نا وہ مد نظر رکھنا چاہیے زندگی گزارتے ہوئے. آقا ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھتا ہے. یہ تو آج کے سبق کا خلاصہ تھا. اب اس سے متعلقہ جو ہے وہ یعنی اس سے ریلیٹڈ چند مسائل ہیں. اگر ایک مرد نے عورت سے نکاح کیا، مہر مقرر نہیں ہوا تھا، اب اس کا مہر کیا ہوگا؟ مہر نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسی صورت نہیں ہے. مہر کے بغیر تو نکاح پورا، مہر تو لازمی ہے. نکاح کے دوران اگر طے ہو گیا تو وہی مہر ہوگا. اگر نکاح کے دوران مہر طے نہیں ہوا تو پھر
اس مرد کے ذمہ مہر مثل ہوگا. کیا ہوگا؟ مہر مثل. مہر مثل کہتے ہیں کہ اس عورت کی مثلاً کزنوں میں سے، اس عورت کی پھوپھی میں سے، اس عورت کی مطلب جو قریبی رشتہ دار عورتوں کی جن کی شادی ہوئی ہے، ان کا جتنا مہر طے ہوا ہے اس کے بقدر اس کا بھی مہر. اس کو کہتے ہیں مہر مثل. کہ اب چونکہ نکاح کے دوران مہر طے نہیں ہوا تھا، اب مرد کے ذمہ جو ہے وہ مہر اتنا طے ہوگا جو اس عورت کی جو باقی جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، اس کی کزنیں ہو گئی ہیں، اس کی بہن کی شادی ہوئی ہے یا اس کی پھوپھی کی شادی ہوئی ہے، ان کا جتنا مہر طے ہوا تھا اس کے ذمہ ہوگا اور یہ مہر ادا کرے گا. اگر نکاح کیا، نکاح کے دوران مہر طے نہیں ہوا تھا، پہلے صورت کرو، نکاح کیا، نکاح کے دوران مہر طے نہیں ہوا تھا اور عورت کو طلاق دے دی، اگر وتی سے مطلب صحبت سے پہلے طلاق دی تو پھر مہر کچھ نہیں، 3 پیس سوٹ دے گا آسان لفظ میں کم سے کم، یا اس کو کوئی گفٹ دے گا اچھا سا اپنی استطاعت کے مطابق. اگر نکاح کیا، نکاح کے دوران مہر طے نہیں ہوا تھا اور یہ اس عورت کو طلاق دے رہا ہے صحبت کرنے کے بعد، تو پھر اس صورت میں پورا مہر لازم آئے گا. اس صورت میں پورا مہر لازم آئے گا. اگر مہر طے نہیں ہوا تھا اور نکاح کے بعد صحبت کی، پھر اس کے بعد اس کو طلاق دے رہا ہے، اس صورت میں پورا مہر لازم آئے گا. مہر چونکہ طے نہیں ہوا تھا تو مہر مثل اس کے ذمہ لازم آئے گا، اس کی جیسے میں نے اس کے قریبی رشتہ داروں کی جتنا مہر طے ہوا تھا وہ اتنا اس کے ذمہ مہر لازم آئے گا. دوسری صورت پہ آئے، اگر عورت سے نکاح کیا، مہر طے ہوا تھا اور صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو پھر آدھا مہر لازم ہوگا. اگر عورت سے نکاح کیا اور مہر بھی طے ہوا تھا، صحبت کے بعد طلاق دے دی، اس صورت میں پھر پورا مہر لازم آئے گا. اور اگر مہر طے نہ بھی ہوا جیسے میں نے عرض کیا، صحبت کے بعد طلاق دے، تو ہر صورت میں صحبت کے بعد جب طلاق دے گا اس صورت میں پھر پورا مہر لازم آئے گا. صحبت سے پہلے میں آسان کر رہا ہوں، اگر نکاح کے بعد صحبت کے بعد طلاق دے، تو پھر ہر صورت میں پورا مہر لازم آئے گا. اگر نکاح کے بعد صحبت سے پہلے طلاق دے رہے ہیں تو پھر دیکھیں گے، اگر مہر مقرر ہوا تھا تو پھر آدھا مہر دے گا، اگر نہیں مقرر ہوا تھا تو اس صورت میں پھر جو گفٹ اس کو دے گا کم سے کم 3 پیس سوٹ، اور اس کے اپنی استطاعت کے مطابق جتنا اس کا جو ہے وہ اس کی استطاعت ہے. یہ اس سے ریلیٹڈ چند مسائل تھے میرے ذہن میں تھے. کسی ساتھی کے ذہن میں اور اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو تو اپنے وقت میں جو ہے انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، کچھ گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو، ما لم تمسوہن، اس وقت کے ان کو تم نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، یعنی صحبت نہ کی ہو، خلوت صحیحہ نہ کی ہو. او تفریضوا لهن فریضہ، ورنہ مقرر کیا ان کے لیے مہار. ومتعوہن، ان کو خرچ دو، علی الموسع قدرہ، استطاعت والے پر، یعنی جو جس صاحب استطاعت پر اس کے استطاعت کے موافق، وعلی المقتری، اور تنگی والے پر قدرہ، اس کی استطاعت کے موافق. متاعا بالمعروف، خرچ قاعدے کے موافق. حقا علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر یہ لازم ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو طلاق دو، من قبل ان تمسوهن، ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور مہر تم ٹھہرا چکے ان کے لیے. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو تم نے مہر مقرر کیا اس کا آدھا تمہارے لیے لازم ہے. إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ درگزر کریں عورتیں. أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یا وہ شخص درگزر کرے جس کے اختیار میں گرا ہے نکاح کی. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تم مرد درگزر کرو اگر تم مرد تو یہ تمہارے لیے تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور احسان کو مت بھلاؤ آپس میں، نہ بھلانا اپنے درمیان احسان کو. وَأَن تَعْفُوا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا مع الراشدين واجعلنا هداة مهديين. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.